بہار ناظرین، بہار کا نام سنتے ہی ہمارے ذہنوں میں قدرت کے حسین مناظر آنے لگتے ہیں، دل پر رونق ہو جاتے ہیں، ہر سو پھولوں کی خوشبو بکھر جاتی ہے۔ یقیناً بہار اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے جو نہ صرف ہم انسانوں کی زندگیوں میں بلکہ اس کائنات کی تمام شے پر رحمت بن کر نازل ہوتی ہے۔ بہار کے اس آغاز کو مختلف کلچرز میں نوروز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ نوروز کے لفظی معنی نئے دن کے ہیں اور ہر سال دنیا بھر میں مختلف کمیونٹیز اس تہوار کو جوش و خروش کے ساتھ سیلیبریٹ کرتی ہے۔ نوروز کے اس آغاز سے جو خوشنما تبدیلیاں رونما ہوتی ہے، ان تبدیلیوں کو سیدنا ناصر خسرو رحمۃ اللہ علیہ جنت سے تشبیہ دیتے ہوئے یہ بیان کرتے ہیں کہ موتی برساتے بادلوں نے بنا دی ہے زمیں جنت پیش نظر، موتی برساتے بادلوں نے بنا دی ہے زمیں جنت پیش نظر، نرگیسی پھولوں نے پھیلا دی روشنی ہر سو، لگے کھیت خلیان عرش اعلیٰ پیش نظر۔ ناظرین، نوروز کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ یہ ہمیں گزرے ہوئے وقت پر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن پاک جو ہم مسلمانوں کے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہے، اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں ہمیں اشارہ دیتے ہیں کہ یقیناً دن و رات اور موسم کی تبدیلیوں میں عقل والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور دریا بنائے اور ہر طرح کے پھلوں کے 2 جوڑے بنائے، وہیں رات سے دن کو ڈھانپ دیتا ہے۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے یقیناً اس میں نشانیاں ہیں۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی نوروز کا تہوار ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم قرآن پاک کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں اور اسے بہتر بنانے کی کوشش جاری رکھیں، جیسا کہ سیدنا ناصر خسرو فرماتے ہیں کہ ہے نوروز عالم تمام کے لیے دن ایک ایسا کہ ہو جائے ہر کوئی جب پشیماں۔ ہے نوروز عالم تمام کے لیے دن ایک ایسا کہ ہو جائے ہر کوئی جب پشیماں، ان خطاؤں پر جو ان کے سرد دل کر گزرے، مگر ہو چکی تحلیل اب تمام تر خطا۔ نوروز نئے سال کا آغاز ہے جو ہمیں آگے بڑھنے اور پر امید رہنے کا درس دیتا ہے۔ اس خوشی کے تہوار کو ہمیں باہر پھیلا کر خوش آمدید کرنا چاہیے اور ان خوشنما تبدیلیوں کو گرم جوشی سے سیلیبریٹ کرنا چاہیے، جیسے مشہور پرشین پوئٹ حافظ شیرازی بیان فرماتے ہیں کہ بہارا اور تمام پھولوں نے اس کے ہو کے پر مسرت توڑ دیا عہد سکوت۔ ہے وقت یہ خوشیاں منانے کا، نہ کہ دل ہارے بیٹھنے کا، آؤ تم بھی اکھیڑ کے اپنے دل سے جڑیں اداسی کی۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اور حضرت مولا علی علیہ السلام کی اولاد کو ہم اپنا روحانی پیشوا مانتے ہیں اور اسی امامت کے سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس پروگرام کے آغاز میں ہم نے سیدنا ناصر خسرو کے کلام سے یہ بات جانی کہ علی علیہ السلام کی محبت سے ہی دلوں میں رونقیں برقرار ہیں۔ اس محبت کے جذبے کو ہمارے دائیوں، پیروں اور سادات نے جماعت کے دلوں میں اجاگر کیا ہے۔ امیر تمیم جو کہ فاطمی امام اور خلیفہ امام معز علیہ السلام کے بڑے فرزند تھے، آپ نوروز کی ان خوشیوں کو امام زمان کی محبت سے منسلک کرتے ہوئے کچھ یوں فرماتے ہیں کہ تو ہے ایسا مینار نور کہ جس سے ہوتے ہیں ہم منور، ہے نوروز گر جشن خوشی و مسرت، در حقیقت ہے تو ہی باعث نور و رحمت۔ ناظرین، بحیثیت شیعہ اسماعیلی مسلمان ہماری زندگیوں میں جو خوشیاں ہیں وہ امام کی محبت اور ہدایت کی وجہ سے ہی ہیں۔ جب ہم امام علیہ السلام کا ذکر نوروز کے ساتھ کرتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں ایک گنان نوروز نہ دن سہامنا گونجتا ہے جو سید فتح علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ آئیے آج اس خوشی کے موقع پر اس گنان کے پس منظر کا جائزہ لیتے ہیں۔ مرید ہمیشہ اپنے مرشد کا دیدار چاہتا ہے۔ کسی مرید سے اس کی دلی تمنا دریافت کی جائے تو اس مرید کی سب سے بڑی آرزو و تمنا یہ ہوگی کہ اسے اپنے مرشد کا دیدار حاصل ہو جائے۔ آرزوئے دیدار سے متعلق کچھ ایسا ہی واقعہ سن 1795 میں رونما ہوا۔ جی ہاں، آج سے تقریباً 225 سال پہلے ہماری تاریخ کی ایک اہم شخصیت سید فتح علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے حضرت امام خلیل اللہ علیہ السلام کے دیدار مبارک اور ملاقات کے لیے ایران کا سفر کیا۔ نہایت ہی طویل اور دشوار گزار راستوں کو طے کیا، دریاؤں کو عبور کیا، صحراؤں کی خاک چھانی، غرض بہت سی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے بالآخر آپ ایسی جگہ پہنچے جہاں آپ کو ایک خبر ملی کہ اگلی صبح آپ امام علیہ السلام کے محل میں ہوں گے اور دیدار امام سے فیضیاب ہوں گے۔ ناظرین، تھوڑی دیر کے لیے یہ احساس کریں، یہ خیال کریں کہ سید فتح علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی وہ رات کیسی گزری ہوگی جس کو یہ معلوم ہو جائے کہ آنے والی صبح وہ اپنے محبوب کے حضور میں جائے گا
اور اسے اپنے پیارے امام علیہ السلام کا دیدار حاصل ہوگا۔ ایسے مومن کی رات بڑی بے قراری اور روحانی عشق کی ایسی کیفیت میں گزرتی ہے جسے الفاظ میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ آخر کار صبح کا سورج طلوع ہوا اور سید فتح علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے دل میں امام علیہ السلام کی دیدار کی آس لیے ایران کے شہر محلات پہنچے۔ کیا حسین اتفاق تھا کہ وہ دن بھی نوروز کا تھا۔ بے پناہ خوشی سے آپ کا دل بڑھ چکا تھا، بلکہ آنسوؤں کے ساتھ چھلک رہا تھا۔ ایسے میں آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام تو محل میں ہے ہی نہیں، اور آپ کو معلوم ہوا کہ امام خلیل اللہ علیہ السلام شکار کے لیے محلات کے جنگل گئے ہیں۔ یہ جان کر وقتی طور پر آپ کا دل اداس ہو گیا۔ دیدار امام زمان کی اس طرف کو بڑے خوبصورت انداز میں سید اپنے گنان میں بیان کرتے ہیں۔ ترجمہ: نوروز کا سہانا دن تھا جس دن میرے مولا شکار کے لیے جنگل کی طرف گئے۔ اس خدمتگار کا دل تو اداس ہوا، لیکن روح امام کے قدموں میں ہی رہی۔ ناظرین، نیا سال ایک نیا موقع ہوتا ہے، نئے عہد و پیمان کا موقع، کسی مقصد کو پا لینے کا موقع، اپنی کوتاہیوں اور خامیوں کو ترک کرنے کا موقع، اپنے دل کے حالات بدلنے کا موقع۔ ہم اس پروگرام کا اختتام دائی ابو اسحاق، جو کہ امام قاسم شاہ علیہ السلام کے زمانے میں ہو گزرے ہیں، کہ ان اشعار سے کریں گے۔ نوروز ظاہری بود تغیر و ماہ و سال، نوروز باطنی بود تغیر کیف و حال، نوروز اہل صدق بود ترک فعل بد، نوروز اہل کذب بود زیب جسم و مال۔ فرماتے ہیں کہ ظاہری نوروز تو مہینے اور سال بدلنے کا نام ہے، جبکہ باطنی نوروز دل کی کیفیت اور حالات بدلنے کا نام ہے، اور اہل صدق یعنی سچے لوگوں کا نوروز صرف ظاہری نمائش یا جسمانی زیب و آرائش پر ہی مشتمل نہیں ہوتا، بلکہ ان کے نزدیک حقیقی نوروز تو برے اعمال کو ترک کرنے کا نام ہے۔ نئے سال کی دہلیز پر امید آ کر مسکراتی ہے اور آہستہ سے سرگوشی کرتی ہے کہ آگے بڑھو، پر امید رہو اور مکمل اعتقاد اور ایمان رکھو۔ آئیے اس پر امیدی کے احساسات کے ساتھ نوروز کو ہم خوش آمدید کہیں اور اپنے آپ سے عہد کریں کہ ہم امام علیہ السلام کی روشن ہدایات کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی کوشش کریں گے، نہ صرف اپنی بلکہ دوسروں کی زندگیوں میں خوشیاں اور روشنیاں پھیلائیں گے۔ آپ تمام جماعت کو دل کی گہرائیوں سے
نوروز مبارک.